دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی عام ہو گئی۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ کیسا امتحان ہے جو حضرت امام حسین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیا ہے، اور یہ ایسا امتحان کہ حضرت امام حسین کو بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑا امتحان دینا ہے، مجھے میدان کربلا میں جانا ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، یہ خبر ایسی خبر کہ اس خبر کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا۔ حضرت ام فضل جو یہ حضرت عباس کی محترمہ تھیں، میرے پیارے مسلمانوں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو نبی کریم علیہ السلام کی گود میں دیا۔ میرے عزیزو، یہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں، یہ بیان فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین کو نبی کریم علیہ السلام کی گود میں دیا، اور دینے کے بعد ام فضل فرماتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو ہیں، نبی کریم کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ ام فضل فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آنکھوں میں اشک آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی ہی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے اس پیارے حسین کو شہید کر دیں گے، آپ کے اس حسین کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، بس میں یہی سوچ کر آنکھوں میں آنسو لے کر کے آ گیا ہوں، یہی سوچ کر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، یہ اتنا بڑا امتحان ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی چیز کا علم ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار محبت فرما رہے تھے میں، لیکن میرے آقا سب سے زیادہ حضرت امام حسین کے گلے کو چوم رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے پاپا کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا، اے میرے بابا جان، بچے کی پیشانی چومی جاتی ہے، بچے کے ہونٹ چومے جاتے ہیں، لیکن بابا جان یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ امام حسین کے گلے کو اتنا کیوں چوم رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ سنو، میں اپنے بیٹے حسین کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرا ہی کلمہ پڑھنے والے، میرے ہی امتی، میرے اس نواز حسین کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا نے اتنا سننے کے بعد عرض کرتی ہیں، میرے بابا جان کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اے میرے بابا جان کیا اس وقت میں بھی نہیں ہوں گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اس وقت تم بھی نہیں ہوگی، اس وقت ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ اس وقت تم بھی نہیں ہوگی، اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا جب میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، جب میرے بیٹے حسین کے گلے پر چھری چلے گی تو اس وقت پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت گلے کو چومنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری بیٹی میں آج اپنے بیٹے کے گلے کو چوم رہا ہوں اور پیار محبت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہ اتنا بڑا امتحان ہے
کہ اس امتحان کی خبر، اس شہادت کی خبر پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہو گئی۔ میرے عزیزوں کیونکہ حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا، اب میرے عزیزوں دیکھو وہ وقت آ گیا ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیے میرے عزیزوں، انسان کا جتنا بلند مرتبہ ہوگا اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا، جتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوگا۔ اس لیے اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو زیادہ مقرب ہیں، جو زیادہ نیک ہیں، تو میرے عزیزوں انہیں اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یار یہ تو بڑا متقی ہے، بڑا نمازی، عالم ہے، مفتی ہے، امام ہے، پھر بھی ان کے اوپر اتنی پریشانی ہے۔ نہیں نہیں میرے عزیزوں، معلوم ہو گیا کیونکہ جو جتنا بلند مرتبے والا ہوگا اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا، اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوگا۔ کیونکہ میرے عزیزوں دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بلند مرتبہ لیکن کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لائے؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے لوگوں اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، نہیں نہیں بلکہ آزمایا جائے گا۔ اور واقعی میں میرے عزیزوں آزمایا جاتا ہے، واقعی میں امتحان لیا جاتا۔ اور کیسے آزمایا جاتا؟ اللہ اس امتحان کے بارے میں بھی قرآن میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں بھوک اور ڈر کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری کھیتیوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے پھولوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری جانوں کو لے کر کے آزمایا جائے گا، ہر طریقے سے آزمایا جائے گا۔ اور جو اس آزمائش میں پورا نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں صبر کرنے والوں کے لیے جزا ہے اور جزا جنت ہے۔ تو واقعی میں میرے عزیزوں اللہ کی بارگاہ میں آزمایا جاتا۔ اب اسی قدرت قانون کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب امتحان کا وقت آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب امتحان کا وقت آیا تو اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے صبر و رضا پر قربان جاؤ، حضرت امام حسین کے امتحان پر قربان جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ امتحان کا وقت آیا تو آپ اس امتحان سے گھبرائے نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے سے گھبرائے نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے سے گھبرائے نہیں ہے۔ آپ نے راہ خدا میں جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو اللہ اکبر اسے محبت کے ساتھ میں نبھایا ہے۔ اللہ اکبر، نو کے خاک کو آپ نے گلے گلزار جانا ہے اور راہ خدا میں مرنے کو حیات ابدی سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین گھبرائے نہیں ہے۔ واقعی میں حضرت امام حسین نے نبی کے نواسے ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین گھبرائے نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین نے تو یہ ہمیں درس دیا ہے، میدان کربلا میں جا کر ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سبق دیا ہے کہ ظالم کے آگے اپنا سر کٹ تو جائے لیکن سر جھکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا،
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔